اللہ اکبر، اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی 60 سالہ زندگی میں یا 80 سالہ زندگی میں کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہو، کون سی ایسی ہم سنت کو اپنا رہے ہیں کہ جس سے حسنین کا نانا راضی ہو۔ اللہ اکبر، اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری صبح جھوٹ کے ساتھ ہوتی ہے، شام جھوٹ پر ختم ہوتی ہے، دن بھر علماء کو برا کہنا، اماموں کو گالیاں دینا۔ اللہ اکبر، کبھی ہم نے ماں باپ کو ستایا ہے، کبھی رشتہ داروں کو ستایا ہے، پھر مصطفیٰ کے شفاعت کے امیدوار ہے۔ اس آخر میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 60 یا 70 سالہ زندگی پر تجھے اتنا کیوں ناز ہو گیا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم ایک دن مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ لیکن صاحب معلوم ہے ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے عزیز و اقارب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے اہل و عیال اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صاحب پھر ہمیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں یار ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، ہمارے عزیز و اقارب مٹی میں دفن کر کے واپس چلے آئیں گے۔ اگر ہم کالی کوٹھری میں مدد کے لیے پکاریں گے، کوئی دنیا دار مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں کون سا ایسا گناہ ہے جو کیا نہ ہو؟ اللہ اکبر، تمام گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اماموں کے ساتھ بدتمیزی ہم کرتے نظر آتے ہیں، علماء کی بے حرمتی ہم کرتے نظر آتے ہیں، بڑوں کے ساتھ نافرمانی ہم کرتے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہم نظر آتے ہیں، بھائی کو گالی دیتے ہم نظر آتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہ کرتے ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون سا ایسا گناہ باقی رہا ہے جو ہم نے 60 سالہ یا 70 سالہ زندگی میں نہ کیا؟ ہر ایک کا دل ہم نے دکھایا ہے، کبھی اپنے باپ کے دل کو دکھایا ہے، کبھی اپنی ماں کے دل کو توڑا ہے، کبھی اپنے اساتذہ کے دل کو دکھایا ہے، کبھی علماء کے دل کو دکھایا ہے۔ پھر ہم کیا سمجھتے ہیں یار مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی؟ پھر ہم کیا جانتے ہیں کہ مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے، مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے؟ تو یاد رکھ صاحب، دنیا کے اندر چاہے 60 سالہ زندگی ہو یا 80 سالہ زندگی ہو، دنیا پہ رہ کر کبھی غرور مت کرنا، کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، دنیا پہ رہ کر علماء کا ادب کرنا شروع کر، دنیا پہ رہ کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر، دنیا پر رہ کر اپنوں کے ساتھ اچھائیاں کرنا شروع کر۔ اور جب تو دنیا سے جائے گا، اس دنیا کو الوداع کہہ کر جائے گا، اور جب تو کالی کوٹھری میں پہنچے گا، مدد کے لیے پکارے گا، عزیز و اقارب آئیں گے، مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، دوست آئیں گے، مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، یار آئیں گے، مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ اور کالی کوٹھری میں جب تو گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا، وہ بابا آجا مدد کر دے، اللہ اکبر، تو باپ جواب دے گا، وہ بیٹے سن لے، تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ باپ کو پکارے گا، باپ منع کر دے گا، ماں کو پکارے گا، ماں کو ممتا پکار کر کہے گی، وہ بیٹے سن لے، تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ دوست کو پکارے گا تو جواب دے گا، وہ دوست سن لے، تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ اور کالی کوٹھری میں جب تو گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا تو کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، بلکہ احمد مختار آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسن فاطمہ کا بابا آئے گا، حسن کا نانا آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں گے، وہ غلام سن لے، پیار مجھ سے کر کے آیا، آج مدینے کا محمد تجھے جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، نوبہار کائنات کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بات نہ سمجھ میں آتی ہو آواز ہلکی کرا لو، کیا بات؟ سمجھ میں آ رہی تو بولیں سبحان اللہ، ادھر کے بھی بولیں یا رسول اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں صاحب اپنی زندگی میں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہر ایک کا دل توڑا ہے یار، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہم نے اسی کو رلایا ہے۔ حضرت جی کیوں نہیں آئے فاتحہ دینے کے لیے؟ 4 جگہ ہم نے اعلان کر دیا، امام کے حساب کی بات کر دی، تو صاحب امام کیا تمہارے باپ کا نوکر ہے؟ یاد رکھو امام مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ کا نوکر ہے، کیا امام تمہارا نوکر نہیں ہے۔ بدلیں یار اپنی سوچ، ہم بدلے فکر۔ کیا تمہیں نہیں معلوم
میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ العلماء وراثۃ الانبیاء کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، آخری پیغمبر نے یہ درس دیا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی عالم دین کی مدد کی ہے، چاہے وہ مدد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک وقت کا کھانا کھلایا ہو، چاہے ایک وقت کے لیے ٹوپی عطا کی ہو، چاہے ایک وقت کے لیے رقم عطا کی ہو، چاہے وہ رقم تھوڑی کیوں نہ ہو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب یہی عالم دین میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو یہ عالم دین کو محمد اپنا چہرہ دکھائے گا، اور جب یہ عالم دین اپنے محبوب کا چہرہ دیکھیں گے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میں عالم دین سے فرماؤں گا وہ عالم دین جاؤ، چلے جاؤ جنت کے دروازے پر، چلے جاؤ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، حدیث کا مفہوم سنو تو یہ عالم دین مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنے کے بعد جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، رب کی رحمت پوچھے گی وہ عالم دین جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے، جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے، تو یہی تیری مسجد کا امام، یہی تیری بستی کا حافظ، یہی تیری بستی کا مولوی عرض کرے گا مولا میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، میں مولا اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ رب کی رحمت پوچھے گی بتا تو صحیح کائنہ کیا چاہتا ہے، تو یہی عالم دین، یہی حافظ قرآن، یہی تیری بستی کا مولوی عرض کرے گا مولا میں تنہا حافظ بنا تھا، میں تنہا مولوی بنا تھا، میں تنہا عالم بنا تھا، میں تنہا مفتی بنا تھا، لیکن میرے مولا کبھی میری مدد باپ نے کی تھی، کبھی میری مدد بھائی نے کی تھی، کبھی میری مدد رشتہ دار نے کی تھی۔ اللہ فرمائے گا ارے جا جنت میں چلا جا اور جنت میں ٹہلنا شروع کر دے، اور ٹہلتے ٹہلتے تو جتنی جنت میں گھومے گا میں اتنی جنت تیرے نام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم دین جنت میں گھومنے گا، اور گھومنے کے بعد جتنی جنت میں ٹہلے گا اللہ اتنی جنت عالم دین کے نام کر دے گا۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں مبارکباد پیش کرنے لگا، اے عالم دین تیرا باپ بھی لاجواب ہے، عالم دین تیری ماں بھی لاجواب ہے، اے عالم دین تیرے رشتہ دار بھی لاجواب ہے۔ ارے کہتے کیوں نہیں ہو، یہ عالم دین کی شان تو بہت شان ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم دین کی ایک پیسے سے مدد کی ہے، محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مر کر یہ جائے گا اور شفاعت کا مزدہ مدینے کا مصطفیٰ سنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں صاحب ہم ان عالم دین کی قدر کریں یار، یہ مت سوچو یہ ہماری بستی کا مولوی ہے، یا ہماری بستی کا حافظ ہے، یا ہمارا امام ہے ہم قدر نہیں کریں گے۔ یاد رکھو تمہیں ان کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، حشر کے دن ہوگی اور جب جنت میں چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں اپنے علماء کی ضرورت پڑتی نظر آئے گی۔ ان کی قدر کرو، اگر جنت چاہتے ہو، مصطفیٰ کو منانا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، صاحب اپنے عالموں کی قدر کرو۔ لیکن تمہاری زندگی دیکھی جائے تو اللہ اکبر، قدر تو دور کی بات رہی، ہم آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر چھوٹا بھائی حقیر ہے اللہ اکبر، اس کے پاس 4 پیسے آ گئے تو ہم نے یہ سوچا یار اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اسے مٹا دیا جائے نام اس کا، اس دنیا کو اسے الوداع کہنے پر ہم مجبور کرتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے یار یہ ہمارا اپنا خون ہے یار، یہ ہمارا اپنا بھائی ہے۔ لیکن آج مسلمان بھائی مانتا کہاں ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی بات کر رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہمارا کوئی بھائی ترقی کر جائے تو ہمیں اس کی ترقی برداشت نہیں ہے، کوئی بلندی پر پہنچ جائے تو ہمیں اس کی بلندی برداشت نہیں ہے۔ اگر کسی نے 4 پیسے کما لیے گئے اللہ اکبر، ہمیں وہ ہضم نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں یار ہم اچھا کھائیں، ہمارے بچے اچھا لباس پہنے، پڑوسی کو اچھا لباس پہن رہا ہے، پڑوسی کے بچے اچھی غذائیں کیوں کھا رہے ہیں۔ یاد رکھو صاحب
آج مسلمان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے بلکہ پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہے. یہ ہماری تمہاری حقیقت ہے. اللہ اکبر. ہم اپنی زندگی کو بدلے, اپنی زندگی کو چینج کرے, مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں پر عمل کرے, سرکار کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا لے. تو یاد رکھنا صاحب, جس دن ہم نے اگر مصطفیٰ کی سنت کو سینے سے لگا لیا تو ہاتھ ہمارے اٹھا کریں گے اور دعا بغداد کا دولہ قبول کیا کرے گا. ہم بدلے یار اپنی سوچ. اللہ اکبر. جو علماء اکرام بیٹھے گئے یار, یہ رات و دن تمہیں نصیحت کرتے گئے, سمجھو یار ان کی بات کو. جو ایک دوسرے کے لیے ہم گڑا کھودتے ہیں, کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو کسی دوسرے کے لیے گڑا کھودتا ہے ایک دن انسان خود اسی گڑے میں گرتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہم دوسروں کے لیے گڑا کھود رہے ہیں. مسلمان میں آپس میں کٹے مرے جا رہے ہیں, آپس ہی میں لڑے مرے جا رہے ہیں. اور صاحب کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت فرمانے کے بعد چند ہی دنوں کے بعد اللہ اکبر ابو جہل نے میرے سرکار کے لیے ایک میٹنگ سجائی. اور میٹنگ کیسی رکھی؟ اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے جیسے دین کی تبلیغ کی, لوگ مسلمان ہوتے رہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے, اسلام عروج پر جاتا رہا, لوگ مصطفیٰ کی بولی بولتے رہے. جو بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا. اللہ اکبر. ابو جہل کو یہ بات برداشت نہ ہوئی تو ابو جہل نے تمام کفار کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی. اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا, یار بھائی ادھر توجہ کریں بس تھوڑی دیر کے لیے. اس میٹنگ میں اس نے یہ طے قرار دیا کہ یار ایسا کرو, محمد کا اسلام بڑھتا جا رہا ہے, محمد کا اسلام پھیلتا جا رہا ہے, ایسا کرو نا یار میں بیماری کا بہانہ بناتا ہوں اور محمد کے پاس خبر پہنچاؤ یا ابو جہل بیمار ہو چکا ہے, جب مصطفیٰ عیادت کے لیے تشریف لائیں گے تو میں اپنی دہلیز پر ایک گڑھا کھودوں گا, ایک کنواں کھود کر تیار کر دوں گا, اس کو پر گھاس پھوس رکھ دوں گا. جیسی محمد میری عیادت کرنے آئیں گے اور میری دہلیز پر قدم رکھیں گے, مصطفیٰ کا قدم جیسی گھاس پھوس پر پڑے گا مصطفیٰ کنویں کے اندر گر جائیں گے, اور معاذ اللہ جیسی کنویں کے اندر محمد گریں گے اوپر سے میں مٹی ڈال دوں گا, معاذ اللہ محمد کا نام مٹ جائے گا, دھیرے دھیرے اسلام کو مٹا دیا جائے گا. جو مصطفیٰ کے دیوانے ہوں گے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ابو جہل نے یہ میٹنگ کی ہے, جو تمام کفار والوں سے یہ میٹنگ لی ہے تو تمام کافر اس بات پر راضی ہو گئے. تمام کافروں نے کہا تھا ابو جہل تیری رائے بڑی اچھی ہے, تیرا مشورہ بڑا اچھا ہے. اللہ اکبر. تمام کافروں نے اس بات پر شاباشی دی اور کہا ابو جہل چل تو بیماری کا ناٹک کر. اللہ اکبر. ابو جہل ایک چارپائی پر لیٹا ہے, بیماری کا ناٹک کیا ہے, اپنے ایک خاص خادم کو بلایا ہے اور مصطفیٰ کے پاس خبر پہنچائی ہے اور کہا ہے جاؤ محمد سے جا کر کہہ دو کہ ابو جہل بیمار ہو چکا ہے, ابو جہل کی طبیعت علیل ہے, ابو جہل کی طبیعت ناساز ہے, ایسا کرو ابو جہل کو دیکھ کر آؤ. اللہ اکبر. میرے سرکار کا یہ اخلاق تھا. ابتدائی اسلام کی بات چل رہی ہے, اسلام کا پہلا دور تھا. اللہ اکبر. ابو جہل نے جیسے ہی مصطفیٰ کے پاس خبر پہنچائی ہے تو میرے نبی علیہ السلام اٹھے گئے. اٹھنے کے بعد میرے سرکار ابو جہل کی دہلیز کی طرف بڑھے گئے. مصطفیٰ جان رحمت چلتے جا رہے گئے, آگے بڑھتے جا رہے گئے. اچانک کیا ہوا؟ اچانک ایسا ہوا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گئے اور مصطفیٰ کو سلام کیا ہے. اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے آپ اپنا قدم آگے نہ بڑھائیے گا, آپ اپنا قدم آگے نہ بڑھائیے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جبریل بتا تو صحیح قدم آگے کیوں نہ بڑھایا جائے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے جس اتنا فرمایا ہے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابو جہل نے اپنی دہلیز پر ایک کنواں کھود کر رکھا ہے, ایک گڑھا کھود کر رکھا ہے. اس کی پلاننگ یہ ہے کہ مصطفیٰ کنویں کے اندر گر جائیں گے, مصطفیٰ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی, معاذ اللہ مصطفیٰ کا نام لینے والے لوگ مٹا دیے جائیں گے, مصطفیٰ کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ فرماتا ہے وہ محبوب آگے قدم نہ بڑھاؤ. اللہ اکبر. میرے نبی نے اتنا سنا ہے, میرے پیارے مصطفیٰ نے اتنا سنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پلٹے گئے. اور جب یہ خبر ابو جہل کو دی گئی ہے, وہ ابو جہل سن لے مصطفیٰ تجھے دیکھنے آ رہے تھے, تیری عیادت کے لیے آ رہے تھے, لیکن سرکار
پلٹ چکے ہیں. ابو جہل چارپائی پر سے اٹھا ہے, اب ذہن سے نکل چکا ہے, میں نے دہلیز پر کنواں کھودا ہے. اللہ اکبر. ابو جہل دوڑا دوڑا آیا, اسی گھاس پر پیر پڑا ہے. پیر پڑنے کے ساتھ ساتھ ابو جہل کنویں میں گرا ہے. جیسی کنویں میں گرا ہے, مصطفیٰ واپس اپنے مکان طرف تشریف لے گئے. ابو جہل کنویں میں گرا ہے, اپنے عزیزوں کو پکارا ہے, اپنے ساتھیوں کو پکارا ہے, اپنے یاروں کو بلایا ہے, آ جاؤ مدد کے لیے آ جاؤ. اللہ اکبر. ابو جہل کے تمام ساتھی آئے ہیں, تمام یار آئے ہیں. ابو جہل کو نکالا جا رہا ہے لیکن نکال نہیں پاتے ہیں. بڑی کوششیں کی ہے, ناکام ہو جاتے ہیں. آخرکار یہ فیصلہ کیا ہے, ایسا کرو رسی کو ڈالا جائے. اللہ اکبر. رسی کنویں میں ڈالی گئی ہے. ابو جہل نے رسی کو پکڑا ہے کہ اسے کھینچ کر واپس باہر آ جائے, لیکن میرے مولا کی مرضی دیکھو. ابو جہل کو رسی دکھائی تو دیتی ہے, ابو جہل رسی پکڑتا تو ہے لیکن ساتھی کھینچ نہیں پا رہے ہیں. آخرکار شام کا وقت قریب آیا تھا تو ابو جہل نے کہا تھا, او میرے یارو سنو, اگر مجھے نکالنا ہے تو جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. ابو جہل کے تمام یار توڑے توڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں. عرض کرنے لگے, سرکار جو ابو جہل نے آپ کے لیے گڑھا کھودا تھا, ابو جہل خود اسی گڑھے میں گرا ہے. میرے سرکار نے سنا ہے. مصطفیٰ جانے رحمت آئے ہیں, کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, او ابو جہل بتا, اگر میں کنویں سے تجھے باہر نکال لوں, کیا میرا کلمہ پڑھنے کا, کیا میری نبوت کا اعلان کرے گا, کیا مجھے نبی ہونا تسلیم کرے گا؟ ابو جہل کہنے لگا, سرکار نبی آپ کو مان لوں گا, آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا, اسلام کی محبت کو سینے میں بسا لوں گا. میرے سرکار نے کنویں کے پاس کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ بڑھنا کیا تھا کہ کنویں کی تہہ تک پہنچا ہے. ابو جہل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا ہے اور اوپر نکل آیا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں, اللہ اکبر. میرے سرکار نے فرمایا ہے, وہ ابو جہل چل اب میرا کلمہ پڑھ لے. ابو جہل کہنے لگا, او محمد سنو, یہ تمہارا جادو ہے, غیب سے آواز آئی ہے. وہ ابو جہل سن لے, ہم نے محمد کو جادوگر بنا کر نہیں پیدا کیا, بلکہ ہم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلکی اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غیب سے آواز آئی, ابو جہل سن, ہم نے اپنے محبوب کو جادوگر نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا, ابو جہل سن, جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن خود انسان اسی گڑھے میں گرتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں. اگر بھائی بلندی پر چڑھ گیا, 4 پیسے کمانے لگا, ہم نے اس کے لیے گڑھا کھودا. اللہ اکبر. ہم نے اس کو رلایا, اس کو دھکے مارے. یار ہم تو اس کے بھی نہ ہو سکے کہ جس ماں باپ نے ہم اپنے پوری جوانی کو, جس ماں باپ نے اپنی پوری زندگی کو ہمارے لیے قربان کر دیا, ہم جب اس ماں باپ کے نہ ہوئے یار, تو ہم سرکار کی شفاعت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج اگر بیٹا جوان ہو گیا, پردیس گیا, 4 پیسے کمانے لگا, اگر باپ نے اٹھا کر فون کر دیا, بیٹے پیسے کی ضرورت ہے, کچھ رقم ڈال دیتا, تو بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا, بابا کب تک تمہارے خرچے جھیلوں؟ اور صاحب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یار جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا, تیرے باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا, تیری ماں نے تجھے بولنا سکھایا. جب تجھے کھانا نہیں آتا, تیری ماں نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تجھ کو کھانا کھلایا تھا. تو جانتا ہے ماں باپ کی عظمت کتنی بڑی چیز ہے. کیا تجھے معلوم ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے؟ لیکن صاحب ہم نہ جانے کون سے نشے میں چور ہیں. ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم کیا رکھا ہے, ہم نے ہر ایک کے دل کو رلایا ہے, ہر ایک کو تڑپایا ہے. یار جب ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا, جب ہمارے بچپنے کا عالم تھا, اگر ہم نے باپ سے کسی چیز کی فرمائش ظاہر کی تو باپ نے شام ہونے سے پہلے وہ چیز ہمارے
سامنے لا کر حاضر کرتی، چاہے باپ نے دوسرے کی گالی کیوں نہ کھائی ہو، چاہے باپ نے دوسرے کا قرضہ کیوں نہ لیا ہو، چاہے باپ نے دوسرے کے گھر جا کر مزدوری کیوں نہ کی ہو، لیکن اللہ اکبر ہمیں کیا ہو گیا صاحب، ہم 4 پیسے کمانے لگے ہیں تو اپنے باپ کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اپنی ماں کا دل توڑنے لگے ہیں۔ اگر باپ نے کچھ بول دیا تو ہم نے پلٹ کر کہہ دیا وہ بابا بیچ میں نہ بولا کرو، وہ بابا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں نے کچھ کہہ دیا تو ہم نے پلٹ کر جواب دے دیا وہ بڑیا خاموش کیوں نہ ہو جا۔ وہ صاحب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تو اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا کہ تیرے باپ نے کتنی محنت کی تھی، تیرا باپ تپتی ہوئی دھوپ میں محنت کرتا رہا، پسینے میں شراب بول رہا، اللہ اکبر شام کے وقت میں آیا جیسے اس نے تجھے پکارا تھا تو اس کے سینے سے لگا تھا، باپ اپنے پورے دن کی محنت تھکن کو بھول بیٹھا، باپ تجھ سے پیار کرنے لگا، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے آج جوانی پر دہلیز پر قدم رکھا ہے، آج تو جوان ہوا ہے، تو نے سب سے پہلے ماں باپ کو رلایا ہے، جہاں شادی ہوئی ہے اپنے ماں باپ سے کہہ دی وہ بابا مجھے الگ کر دو، اب تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اب تم سے اگر کسی نے کہا تھا تو نے پلٹ کر جواب دے دیا یار باپ کی کھکار اچھی نہیں لگتی، باپ رات کے بھر کھانستے رہتے ہیں، بچوں کی نیند حرام ہو جاتی، تو نے گھروں کے اندر دیواریں کھڑی کر لی۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جواب بتا تو صحیح، جب تیرے بچپنے کا عالم تھا رات کی سردیوں میں تو پیشاب کرتے تھا، تیری ماں تجھ کو سینے سے لگا کر سلایا کرتی تھی، تیری ماں خود گیلے پر سویا کرتی، تیری ماں نے نہ جانے تیرے لیے کتنے دن بھوک کو برداشت کیا تھا، جب تو ماں کے شکم اثر میں تھا اللہ اکبر تیری ماں نے ہر درد کو برداشت کیا، جب تو پیٹ پر لات مارتا تھا تیری ماں اس درد کو بھی برداشت کرتی تھی، جب تیری پیدائش ہوئی تھی تو تیری ماں نے تیرے لیے کتنی محنت کی تھی، تیری ماں خود بھوکی رہی، تجھے اپنے سینے سے دودھ پلایا تھا، لیکن نوجوان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے آج ماں باپ کو رلایا ہے، آج ماں باپ کو دھکے دیے ہیں، ادھر باپ کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، سر کے بال سفید ہوئے ہیں، تو نے سمجھ لیا ہے اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب گھر میں ان کی نہیں چلے گی، اب گھر میں صرف ہماری چلے گی۔ وہ صاحب تو کیا جانے ماں باپ کی عظمت کیا چیز ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، تو نشے میں چور تھا، کبھی ان مولویوں کے پاس جاتا اور ماں باپ کے تعلق سے پوچھتا، کبھی حافظ قرآن کے پاس جاتا ماں باپ کے ادب کے بارے میں پوچھتا، کبھی اماموں کے پاس جاتا اور ان سے ماں باپ کی عظمت کے بارے میں پوچھتا، تو یہی تیری مسجد کا مولوی، تو یہی تیری بستی کا حافظ، یہ تیری بستی کا عالم تجھے بتاتا اور جوان سن لے دنیا کے اندر ماں باپ کا دل نہیں توڑنا ہے، ماں باپ کو منانا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، میرے سرکار نے امت کو یہ درس دیا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے جس کے ماں باپ جس بچے سے راضی ہوں گے اس سے فاطمہ کا بابا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم جاتے تو صحیح یار ان مولویوں کے پاس، نہیں گئے ہم مولویوں کے پاس، ہم نے تو انہیں اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا۔ حضرت جی فاتحہ لگانے آؤ، برسی کی لگا دو، حضرت جی تیجے کی فاتحہ لگا دو، ہم نے تو ضرورت کے مطابق کیا صاحب۔ ان مولوی علماء کے پاس جاتے مسجد کے امام کے پاس تب معلوم ہوتا کہ ماں باپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ ہم نہیں گئے، اللہ کون نہیں جانتا حضرت ویسے کرنی کو، کتنا عشق ہے یار مصطفیٰ سے، کتنا پیار کرتے ہیں حضرت ویسے کرنی۔ ایک دن ایسا ہوا میرے سرکار نے بٹن کھولی، میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ مجھے یمن سے وفا کی خوشبو آ رہی۔ صحابی عرض کرتے سرکار یمن میں کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے میرا بہت چہتا دیوانہ ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، مجھ سے بڑی محبت ہے اسے۔ صحابی عرض کرتے سرکار جب اتنا ہی پیار ہے تو مدینہ آتا کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ فرماتے کہ اس کے آگے ایک مجبوری ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے سرکار کیا مجبوری ہے؟ مصطفیٰ فرماتے کہ اس کی ماں ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا ہے۔ صحابہ کہتے سرکار نام کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے اسے اویس قرنی کہا جاتا۔ حضرت اویس نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے یار مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئے، بار بار ماں نے صرف ایک مرتبہ اجازت دی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت اویس آئے لیکن مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا، ماں کے پاس جیسے پہنچے المختصر ماں نے کہا بیٹے اویس آ گئے؟ اویس نے کہا امی آ گئے۔ ماں نے کہا بیٹے بتا جس محمد کے لیے تڑپتا رہا اس محمد کا چہرہ کیسا ہے؟ بتا تو صحیح بیٹے جس محمد کے لیے روتا رہا
اس محمد کی آنکھیں کیسی ہے، جی اس محمد کی گفتار کیسی ہے، واہ واہ اس محمد کے چلنے کی ادا کیسی ہے۔ جی۔ اللہ اکبر۔ اویس نے اتنا سنا ہے، اویس کی چیخ نکلی ہے، اویس جیسے روئے ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بتا اویس روتا کیوں ہے؟ اویس نے کہا تھا ماں جس محمد کے لیے تڑپتا رہا، میں مدینہ تو گیا تھا لیکن مصطفیٰ کہیں جا چکے تھے، سرکار کا دیدار نصیب نہ ہوا، تو ماں نے کہا بیٹے اویس تو انتظار کیوں نہ کیا، بیٹے اویس رک جاتا۔ اللہ اکبر۔ اویس نے کہا تھا ماں میں تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ شام کا سورج چھپنے سے پہلے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں اگر میں رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے سنا ہے، ماں کہنے لگی بیٹا اویس جلدی آ جا، سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ اویس دوڑے دوڑے اپنی ماں کے سینے سے لگے گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، مولا جہاں زمانہ مصطفیٰ کی تعریف کرے میرے اویس کی شان اتنی بلند و بالا کر دے کہ زمانے والے مصطفیٰ کی تعریف کرتے نظر آئے اور مدینے والا میرے اویس کی تعریف کرتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت والدین، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی فرزند مندری صاحب قبلہ، آمد حضور عدنان ملت، عشق محبت عشق محبت۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ واہ واہ واہ۔ اویس نے ماں کی خدمت کے لیے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہ کیا۔ وہ صاحب آج ہم ہیں یار، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، دوست کو خوش کرتے گئے، ماں باپ کا دل دکھا دیتے ہیں، پڑوسیوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ صاحب یاد رکھو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ ابو ذر غفاری چلو ایک ایسی جگہ چلتے گئے۔ ابو ذر کہنے لگے سرکار کہاں کی بات کر رہے ہو؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو ذر ایسی جگہ چلتے گئے کہ جہاں پر لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابو ذر نے کہا تھا سرکار کیا قبرستان کی بات کر رہے ہو؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ابو ذر قبرستان کی بات کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی چلے گئے، ساتھ میں ابو ذر غفاری ہے، میرے نبی قبرستان سے گزر رہے ہیں، مصطفیٰ قبر کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک ایسی قبر آئی ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم ٹھہرے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھیں برسی ہے اور میرے سرکار اتنا روئے ہیں کہ مصطفیٰ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سرکار روتے کیوں ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ ابو ذر جانتے ہو اس قبر کے اندر جو لیٹا ہے میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک امتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ ہے، اس کے دائیں جانب بھی جہنم کی آگ ہے، اس کے بائیں جانب بھی جہنم کی آگ ہے، اس کے نیچے بھی جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ابو ذر سنو اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی میرے نبی نے اتنا ارشاد فرمایا ابو ذر عرض کرتے ہیں سرکار دعا فرما دیجئے گا۔ میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر کے اندر سے آواز آئی ہے یا رسول اللہ امان دلوائیے، یا حبیب اللہ امان دلوائیے، یا رسول اللہ امان دلوائیے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بتا تو صحیح میرے دیوانے آخرکار کون سا جرم کر کے گیا ہے، آخرکار کون سی سزا کاٹ کے گیا ہے، آخرکار کون سا گناہ کر کے گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیوانہ کہنے لگا ہے سرکار میری ماں ایک دن مجھ سے ناراض ہو گئی، سرکار میں نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، سرکار میری ماں مجھ سے روٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو ذر اس قبر کے اندر جو دفن ہے میرا امتی ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں فرشتوں کے سردار جبریل آئے، عرض کرنے لگے سرکار آپ نہ روئیے، آپ کے رونے سے اللہ کی نوری مخلوق نے رونا شروع کر دیا ہے، سرکار آپ اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی ہے سرکار امان دلوائیے گا، سرکار قبر کے عذاب سے بچائیے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے اس دیوانے سے پوچھا تھا وہ دیوانے بتا تو صحیح دنیا پر کس کا دل دکھا کر گیا ہے، کس کو ناراض کر کے گیا ہے؟ تو دیوانے نے کہا تھا سرکار میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، سرکار میں نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، سرکار میری ماں مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ذر قریب آ جاؤ۔ جی آقا فرمائیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ ابو ذر جاؤ فلاں بستی میں اعلان کر دو کہ آج سب کو محمد نے یاد
یاد فرمایا ہے۔ ابو ذر دوڑے دوڑے بستی میں اعلان کیا ہے، تمام بستی والوں نے دوڑنا شروع کیا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں یار مصطفیٰ نے یاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، دوڑے دوڑے میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بستی والوں بتا تو صحیح یہ سامنے والی قبر کس کی ہے؟ کوئی کہتا سرکار ہم نہیں جانتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذرا تو بتا یہ قبر کس کی ہے؟ کوئی کہتا سرکار ہم نہیں جانتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا یہ قبر کس کی ہے؟ کوئی کہتا سرکار ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، بستی والے انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں میرے سرکار کی نظر ایک صحیفہ پر پڑی ہے، چہرے پر چھریا ہے، ہاتھ میں لاٹھی کا سہارا لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے وہ صحیفہ بتا تو صحیح یہ سامنے والی قبر کس کی ہے؟ وہ صحیفہ نے رو کر کہا تھا سرکار جس سامنے والی قبر کی آپ باتیں کر رہے ہو وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے بیٹے کی ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ صحیفہ بتا تو صحیح کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض تھی؟ تو صحیفہ عرض کرنے لگی ہاں سرکار میں اپنے بیٹے سے ناراض تھی۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ صحیفہ بتا تو صحیح تو نے اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہوئی؟ تو نے تیرے بیٹے نے تیرے دل کو کیوں دکھایا تھا؟ تو صحیفہ عرض کرنے لگی سرکار ایک دن میرا بیٹا جوانی کے نشے میں چور ہو کر شراب کا نشہ کر کے میرے پاس آیا تھا، مجھے صدقوف کرنا شروع کیا، سرکار مجھ کو مارنا شروع کیا اور مجھ کو اتنا مارا تھا سرکار میرا یہ والا ہاتھ توڑ دیا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے سامنے صحیفہ اپنی داستان سنا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ صحیفہ پھر آگے کیا ہوا؟ صحیفہ رو کر کہتی ہے سرکار جیسی میرا ہاتھ ٹوٹا تھا تو میری زبان سے نکل گیا جا اللہ تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا، بے ساختہ میں کہہ پڑی جا تو خدا تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ سرکار وہ دن تھا کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ صحیفہ ذرا سن تو صحیح، اپنے بیٹے کی قبر پر کان رکھ تو صحیح۔ صحیفہ نے جیسی کان رکھے ہیں قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی یا رسول اللہ مجھے امان دلوائیے گا، یا حبیب اللہ مجھے بچائیے گا۔ جیسی صحیفہ نے آواز سنی ہے عرض کرتی سرکار میرا بیٹا مدد کے لیے پکار رہا ہے، میرا بیٹا مدد مانگ رہا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ صحیفہ سن لے جب تک تو معاف نہیں کرے گی خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ صحیفہ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کی ہے او میرے پروردگار عالم میں اپنے بیٹے کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتی ہوں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی ہے او میری ماں سن لے تو گھر واپس چلی جا، ادھر تو نے معاف فرما دیا ادھر اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ او میری ماں گھر واپس چلی جا، ادھر تو نے مجھے معاف کیا ہے ادھر میرے خدا نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ جی بے شک بے شک۔ ماں باپ کا دل ٹوٹے تو یاد رکھو خدا بھی معاف نہیں فرمانے والا۔ جی پھر تم نے کیسے جان لیا یار؟ تم جوان ہوئے، 4 پیسے کمائے، پردیس میں گئے، ماں باپ کو فون نہیں کر سکتے، ان کا حال چال نہیں لے سکتے، تم نے کیسے سمجھ لیا مصطفیٰ پھر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے؟ جی بے شک بے شک۔ ماں باپ کو راضی کرو تبھی مصطفیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ جی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ جس بچے سے راضی ہوں گے محمد اس سے راضی ہو جائے۔ ہے واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے یار تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ 3 موضوع کی بات ہو گئی، علماء کی بات، ماں باپ کے تعلق سے بات اور اصلاحی بیان۔ اب سنیں آخری بات، اس کے بعد موضوع جو رہا وہ انشاءاللہ اور کبھی پورا کروں گا۔ جی ہم یار مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہیں ساقی، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، تبھی تو میرا امام فرماتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ واہ واہ، بے شک ہم بے یار شک۔ عشق کرنے والے ہیں یار ان سے، اور مصطفیٰ سے عشق کر کے تو دیکھو مدینے والا ہاتھ یہاں پکڑے گا اور جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ جی سبحان ہم اللہ پیار سبحان کریں اللہ، آپ بے سے، شک۔ ہم محبت کریں تو صحیح۔ میرے نبی کے ایک بہت بڑے چہتے صحابی جنہیں حضرت جابر کہا جاتا ہے، بے شک۔ ایک دن میرے سرکار نے فرمایا جابر اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ ایک غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ جابر کے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت یہ ملتی کہ جابر کے حصے میں 9 بہنیں آئی، دوسری روایت یہ ملتی کہ جابر کے حصے میں 6 بہنیں آئی، اور باپ کا بہت سارا قرضہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے اعلان فرمایا صحابہ غزوے کے لیے چلنا ہے۔ تمام صحابہ تیار ہوئے، اپنی اپنی سواری پر بیٹھے۔ حضرت جابر نے اپنی اونٹنی نکالی، لیکن جابر کی اونٹنی بڑی لاغر،
بڑی کمزور تھی. جابر لشکر کے ساتھ چلے لیکن لشکر والے آگے نکل گئے. حضرت جابر پیچھے رہ گئے. پیچھے سے میرے سرکار تشریف لا رہے تھے. میرے سرکار کی نگاہ جابر پر پڑی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا جابر پیچھے کیسے رہ گئے؟ جابر عرض کرتے سرکار میرے پاس یہ لاغر اونٹنی ہے, میرے پاس کوئی طاقتور جانور نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے جابر اپنی اونٹنی لگاؤ. جابر نے اونٹنی روکی. ادھر میرے سرکار نے اپنا اونٹ روکا ہے. جابر کے ہاتھ میں ایک روایت ہے عصا تھا, دوسری روایت یہ ہے کہ جابر کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. مصطفیٰ نے فرمایا جابر چھڑی عطا کرو. جابر نے چھڑی دی. میرے سرکار نے 3 یا 4 ضربیں ہلکی سی لگائی. مصطفیٰ فرماتے جابر اب اونٹ پر بیٹھو. اللہ اکبر. جابر اپنی اونٹنی پر بیٹھے گئے. ادھر میرے سرکار یہ کہہ کر چلے گئے. اپنے جابر نے جیسی اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا ہے, اب اونٹنی نے دوڑنا شروع کیا ہے. اب اونٹنی اتنی دوڑی ہے اللہ اکبر جو لشکر والے جابر کو پیچھے چھوڑ گئے تھے اب جابر نے لشکر والوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اب جابر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جابر مصطفیٰ کے قریب پہنچے گئے. دل میں خیال پیدا ہوا وہ جابر سن اگر اونٹنی آگے نکل گئی تو اللہ اکبر یہ بے ادبی ہو جائے گی. مصطفیٰ جانے رحمت کے پیچھے اپنی اونٹنی رکھ. جابر کہتے میں نے اپنی اونٹنی روکی ہے, میں سرکار کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او جابر یہ بتاؤ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ جابر عرض کرتے ہاں سرکار میں شادی کر چکا ہوں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او جابر کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے شادی کی ہے؟ جابر عرض کرتے سرکار میں نے بیوہ سے شادی کی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر تم تو کنوارے تھے اور کنوارا کنواری تلاشتا ہے, بیوہ سے کیوں کی ہے؟ تو جابر عرض کرتے سرکار آپ نے بھی تو بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو سینے سے لگایا تھا. اللہ اکبر. دوسری روایت یہ ملتی ہے مصطفیٰ کے سامنے جابر عرض کرتے ہیں سرکار میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے, میرے حصے میں 9 بہنیں آئی ہیں. جابر ان کا کفیل ہے, جابر ان کی خدمت کرتا ہے, سارا گھر کا خرچہ چلایا کرتا ہے. سرکار اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے شادی کر لیتا اور جب وہ میرے گھر میں آتی ادھر میری بہنیں جوان ہیں ادھر میری شریک حیات جوان ہوتی, سرکار دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے, تنازع کشیدگی ہوتی. سرکار اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ میری بیوی میری بہنوں کو ماں کا پیار دے سکے اور جابر اپنی بہنوں کو باپ کا پیار دے سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جابر کہتے سرکار میری بہنیں جوان ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ میری شرعی حق حیات میری بہنوں کو ماں کا پیار دے سکے. جی بے شک. اور جابر اپنی بہنوں کو باپ کا پیار دے سکے. اللہ اکبر. میرے سرکار کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جابر کیا اپنا اونٹ بیچو گے؟ جابر نے جیسے اتنا سنا کہ دل میں خیال پیدا ہوا وہ جابر آخری سواری ہے, اگر تو نے اسے بیچ دیا تو زندگی کس طریقے سے گزارے گا؟ ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا وہ جابر جانتا نہیں ہے کیا تیری اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی, آج دوڑ رہی ہے تو یہ مدینے والے کا کرم ہے. اللہ اکبر. جابر کہتے ہیں دل میں جیسے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے کہا سرکار اونٹنی بیچوں گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر بتاؤ قیمت کیا لوگے؟ جابر عرض کرتے سرکار قیمت میں نہیں لگاؤں گا, قیمت آپ بتائیں گے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر اونٹنی تمہاری ہے, قیمت تم لگاؤ گے, اونٹنی کے مالک تم ہو. جابر عرض کرتے نہیں سرکار قیمت میں نہیں لگاؤں گا, قیمت آپ لگائیے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر 1 درہم میں. جابر عرض کرتے نہیں سرکار گھاٹا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر 10 درہم میں. جابر عرض کرتے نہیں سرکار خسارہ ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر 20 درہم میں. جابر عرض کرتے نہیں سرکار گھاٹا ہوگا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر 30 درہم میں. جابر عرض کرتے نہیں سرکار گھاٹا ہوگا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر 40 درہم لوگے. جابر عرض کرتے ہیں ہاں سرکار سودا منظور کر لیا ہے, 40 درہم آپ مجھے دے دینا, اونٹنی میں آپ کے حوالے کر دوں گا, لیکن سرکار ایک شرط ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر اونٹنی بھی بیچ رہے ہو اور شرط بھی لگا رہے ہو. جابر عرض کرتے سرکار میری شرط یہ ہے کہ جب میں مدینہ پہنچوں گا اپنا سامان گھر پر رکھ دوں گا تو اونٹنی آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر مجھے تمہاری شرط منظور ہے. اللہ اکبر. جیسی مدینہ قریب آنے کو تھا مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر اپنے گھر خبر بھیجو کہ تمہاری
تمہاری بیوی تمہارے لیے تکیے لگا دے. جابر نے عرض کیا تھا سرکار ہمارے گھر تکیے موجود نہیں ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او جابر سنو اب تمہارے لیے تکیوں کا انتظام ہو جائے گا. اللہ اکبر. جیسی اتنی بات کہی ہے مدینہ قریب آیا ہے. جابر نے سامان اتارا ہے گھر پر رکھا ہے. ادھر میرے سرکار نماز ادا کر رہے ہیں. ادھر جابر نے اونٹنی کو لیا ہے ایک کھوٹے سے باندھا ہے. مصطفیٰ کی اقتدا میں جابر نے نماز ادا کی ہے. جیسی نماز سے فارغ ہوئے ہیں جابر عرض کرتے سرکار اونٹنی باہر بندھی ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بلال قریب آ جاؤ. جیسی بلال قریب آئے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بلال سنو 40 درہم سے زائد درہم حضرت جابر کو عطا کر دیے جائے. اللہ اکبر. جابر نے یہ سنا ہے حضرت بلال توڑے ہیں 40 درہم سے زائد. بلال نے درہم کو لیا ہے اور ایک تھیلی میں رکھا ہے اور جابر کے حوالے کی ہے. جابر عرض کرتے سرکار درہم ہمارے ہو گئے اونٹنی تمہاری ہو گئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں جابر سودا منظور ہو چکا ہے. آج سے میں اونٹنی کا مالک ہو گیا تم درہم کے مالک ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر جابر چلے ہیں اپنی تحلیز پر آئے ہیں. دل میں سوچ رہے ہیں یار میں یہ 40 درہم کسے عطا کروں اپنی بیوی کو عطا کروں یا اپنی بہنوں کو عطا کروں یا جابر گھر کا سامان خریدے یا جابر نئی سواری خریدے. اللہ اکبر. جیسی جابر تحلیز پر آئے ہیں پیچھے سے مصطفیٰ نے فرمایا او بلال قریب آ جاؤ. جیسی بلال قریب آئے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں او بلال جو اونٹنی باہر بندھی ہوئی ہے جاؤ جابر کے حوالے کر دو. بلال عرض کرتے ہیں سرکار اونٹنی تو آپ کی ہو گئی درہم جابر کے ہو گئے واپسی کیوں کر رہے ہو. مصطفیٰ فرماتے ہیں او بلال سن جو تیرا نبی دیکھ رہا ہے تو تو نہیں دیکھ رہا ہے جو تیرا آقا دیکھ رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بلال نے اونٹنی لی ہے. لینے کے بعد جابر کی دہلیز پر پہنچے ہیں دروازے پر دستک دی ہے. اندر سے آواز آئی ہے آنے والا کون ہے. جابر نے جیسے اتنا جملہ کہا ہے بلال کہتے ہیں وہ جابر باہر نکل کے آؤ. جابر باہر آئے ہیں اونٹنی کی لگام بلال کے ہاتھ میں دیکھی ہے. جابر کی آنکھیں برسی ہے. جابر نے رونا شروع کیا ہے. جیسی جابر روئے ہے جابر کہتے بلال کیا مصطفیٰ نے سودا منسوخ کر دیا ہے کیا مصطفیٰ کو سودا گھاٹے کا لگا ہے. بلال کہتے ہیں وہ جابر ہم نہیں جانتے سرکار نے فرمایا تھا اونٹنی بھی جابر کے حوالے کر دو. اللہ اکبر. جابر نے اتنا سنا ہے. جابر کہتے ہیں چلو بلال مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. جابر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. آنکھ میں آنسو ہے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے ہیں. جیسے میرے سرکار کے سامنے پہنچے ہیں جابر کا چہرے نظریں جھکی ہوئی ہے چہرہ اترا ہوا ہے. مصطفیٰ کی نظر جابر پر پڑی ہے. میرے سرکار نے مسکرانا شروع کیا ہے. مصطفیٰ جانے رحمت مسکرائے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جابر چہرہ کیوں اترا ہوا ہے اداس کیوں لگ رہے ہو. جابر عرض کرتے سرکار آپ نے اونٹنی واپس کیوں بھیجی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں او جابر سن لے آج سے اونٹنی بھی تیری ہے اور یہ درہم بھی تیرے ہیں. جابر عرض کرتے ہیں سرکار اتنی مہربانی کیسے. مصطفیٰ فرماتے ہیں او جابر سن لے جو محمد کا ہو جاتا ہے محمد اس کا ہاتھ کبھی چھوڑا نہیں کرتا. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نوبہار کائنات کانفرنس. نعرہ تکبیر. مصطفیٰ فرماتے جابر جو محمد کا ہو جاتا ہے محمد اپنے غلاموں کا ہاتھ چھوڑا نہیں کرتا. یہ میرے نبی کی شان ہے صاحب. ہم عشق کریں یار مصطفیٰ سے. تبھی تو میرے امام نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہمیں عشق کرنے کی ضرورت ہے. اس نوبہار کائنات کانفرنس میں آئی ہو یہاں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جاؤ. صاحب اپنی زندگی کو بہتر کرو آخرت کو بہتر کرو اور مدینے والے مصطفیٰ سے سچا پیار کرو. وہ اپنے غلاموں سے کبھی کچی یاری نہیں کرتے. ہم پیار کر کے تو دیکھیں یار وہ ہاتھ یہاں پکڑیں گے اور جنت میں لے جا کر چھوڑیں گے. ہم عشق کریں یار مصطفیٰ سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط واقع ہو گئے اللہ اس کو معاف عطا فرمائے. سب لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.